अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج شام کو انشاءاللہ تعالی باقاعدہ جلسے کے افتتاح کے ساتھ جماعت احمدیہ UK کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، ہو جائے گا، لیکن جلسے کی رونق، اس کے کام، مہمانوں کی آمد اور ایک گہما گہمی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ کئی دنوں سے شروع ہے۔ اسی طرح تیاریاں بھی جلسے کی ہو رہی تھیں، کافی کام تھا اس نئے علاقے میں، تو اس علاقے میں تو کافی گہما گہمی تھی جہاں مقامی جماعت کی۔ گزشتہ خطبے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میں نے میزبانوں کو، مہمان نوازی کرنے والوں کو، مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کو مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائی تھی۔ آج کے خطبے میں میں مہمانوں کو کچھ بعض باتوں کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ مہمانوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو اگر مہمان اچھی طرح ادا کریں تو معاشرے میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے، آپس کے تعلقات مزید نکھرتے ہیں۔ بس جہاں مومن کو یہ حکم ہے کہ مہمان کا خیال رکھو، اس کو اس کا حق دو، وہاں مہمانوں کو بھی ہدایات کی گئی ہیں کہ تم نے اپنے مہمان ہونے کے حق کس طرح اور فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں اور فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں۔ تم نے مہمان بن کے گھر میں کس طرح جانا ہے، کب جانا ہے، اور مقصد پورا کرنے کے بعد کام پورا ہو جائے تو پھر واپس آ جانا ہے۔ گھر والوں کے لیے تنگی کے سامان نہیں کرنے۔ تو اگر مہمان ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو معاشرے میں، کیونکہ ہر طبقے میں مختلف حالات میں جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو بے چینیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ عموماً معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک بہت سے مہمان آ گئے، گھر والے پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو بعض دفعہ ایسے حالات نہیں ہوتے کہ ان کی اچھی طرح خدمت کر سکیں، اس لیے فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام بھیج لو۔ تو یہ اجازت کے طریقے جو ہیں، سلیقے جو سکھائے گئے ہیں، صرف گھر پہنچ کر نہیں ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو دور سے بیٹھ کے اجازت لی جا سکتی ہے۔ جب اجازت مل جائے، گھر والے بھی تیار ہوں، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے مہمان فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر
اس گھر میں جائیں. یہاں جلسے پہ جو مہمان آتے ہیں دوسرے ملکوں سے، ان کو تو خیر باہر سے آنا ہوتا ہے، جہاز پر آنا ہوتا ہے، اطلاع بھی ہوتی ہے تاکہ کوئی ریسیو کرنے والا بھی مل جائے اور پھر سواری بھی میسر آ جائے تاکہ رہائش گاہوں میں یا گھروں میں لایا بھی جا سکے. لیکن کیونکہ مہمان نوازی کا عمومی ذکر ہو رہا ہے، اس لیے میں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ عام طور پر ہمارے یہ نفسیات ہے، ہمارے ملکوں میں یہ عادت ہے لوگوں کو کہ اچانک کسی گھر پہنچ جاتے ہیں. پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے. اور یہ عادت کیونکہ اب میزبانوں اور مہمانوں دونوں کا مزاج بن چکا ہے، اس لیے عموماً زیادہ محسوس نہیں کرتے دونوں فری. لیکن اس صورت میں بھی اگر کھانے وغیرہ میں دیر ہو جائے تو بعض اوقات بعض مہمان شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی دوپہر کا کھانا ہمیں شام کو جا کر دیا. گو کہ بعض دیہاتوں میں ہمارے پاکستان میں یہ بھی عادت ہے کہ اطلاع دے کر بھی جائیں تب بھی پہنچنے کے بعد ہی کھانا پکانا شروع کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے شکوے جو ہیں یہ پھر بڑے شکوے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان رشتوں میں جو بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں جیسے سسرالوں کا، بچوں کے سسرالوں کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اس طرح پھر دلوں میں دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ پاکستان کی تو میں مثال دے رہا ہوں، لیکن پاکستان یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے. ان مغربی ممالک میں بھی میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ بغیر اطلاع کے بے وقت کسی گھر پہنچ گئے یا اپنے عزیز کسی رشتہ دار کے گھر ہی پہنچے، اور گھر والے نے سمجھا کہ اس وقت تو آئے ہوں گے تو کھانا کھا کے آئے ہوں گے، اور جب گھر والے نے کچھ دیر کے بعد چائے پانی وغیرہ کے متعلق پوچھا تو یہ شکوے پیدا ہوئے کہ مجھے کھانے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، بڑا بد اخلاق ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یوں رشتوں میں پھر دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں اور دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو آج کل کے زمانے میں جس طرح کہ میں نے کہا رابطے کا نظام بہت تیز ہے، اطلاع کرنے کا نظام بڑا تیز ہے. فون کر کے اطلاع کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ فلاں وقت میں آ رہا ہوں یا میں آنا چاہتا ہوں، اگر مصروفیت نہ ہو اور وقت دے سکو تو میں آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آداب اس وقت سکھا دیے جب کسی کو ان آداب کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر ایک جگہ حکم ہے کہ دعوت پر اگر بلایا جائے تو پھر جاؤ اور وقت پر جاؤ، اور پھر جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو واپس آ جاؤ. بعض تو کھلی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں شادی بیاہ وغیرہ کی، ساری رات ہو ہا ہوتی رہتی ہے، شور شرابے ہوتے رہتے ہیں. ہمارے جماعت میں تو کم ہے لیکن غیروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن بعض سنجیدہ مجلسیں بھی ہوتی ہیں، جماعتی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، یا ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جو جماعتی جگہوں پر کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ان میں ان سب آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو ان دعوتوں کے لیے ضروری ہیں، جو مہمانوں کو ضروری ہیں ادا کرنے. ان میں وقت پر جانا بھی ہے اور فارغ ہو کر اٹھ کر واپس آ جانا بھی ہے. تو اس طرح کے بے شمار احکامات ہیں مہمانوں کے لیے. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو دعوت کی، کہیں سے کھانا آیا اور دعوت بلا لیا کہ آ جاؤ. تو راوی کہتے ہیں جب کھانا کھا لیا ساروں نے تو اکثر لوگ تو چلے گئے لیکن بعض ان میں سے بیٹھے رہے اور باتوں میں مصروف ہو گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نہیں، بلکہ آپ اٹھ کر امہات المومنین کے حجرے کی طرف چلے گئے
تو آخر جب کچھ دیر کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے تو پھر آپ واپس اپنی جگہ پر آ گئے. کئی کام ہوتے ہیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی اور مصروفیات تھیں، تو ان کے لیے خاص طور پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خیال رکھا کرو اور بیٹھے باتیں نہ کرتے رہا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. تو یہ حکم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے، وہاں بعض دوسرے حکموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک عمومی رنگ بھی ہے. بعض دفعہ گھر والوں نے رات کو دعوت کے بعد برتن سمیٹنے ہوتے ہیں، کام سمیٹنا ہوتا ہے، لیکن اگر لوگ بیٹھے رہیں تو بلا وجہ کی پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو حکم ہے یہ عمومی رنگ بھی رکھتے ہیں اور مسلمان معاشرے کے لیے، احمدی معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. ضمناً یہاں ذکر کر دوں کہ یہاں مثلاً بیت الفتوح میں اللہ کے فضل سے ایک بڑی وسیع جگہ ہے، بڑے بڑے ہال ہیں، لوگ اپنے شادیوں کے فنکشن کے لیے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھی جگہ میسر ہے جماعت کے لوگوں کو، بے شک استعمال کریں، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام کام جو وہاں ہو رہا ہوتا ہے، بہت سارے سنبھالنے والے ہیں، کام کو سمیٹنے والے ہیں، یہ سب والنٹیئرز ہوتے ہیں. کوئی پیٹ طبقہ عملہ تو وہاں رکھا نہیں ہوا ان چیزوں کے لیے جماعت نے. اور ان لوگوں نے، والنٹیئرز نے عموماً شادی کے فنکشن کے بعد کام سمیٹنے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ لوگ گھنٹوں بعد میں بھی فنکشن ختم ہو جاتا ہے، رونق لگاتے رہتے ہیں، بیٹھے تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں. اور والنٹیئر بیچارے بعض دفعہ رات کو 1-2 بجے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں. تو ان حالوں کو استعمال کرنے والوں کو، ان والنٹیئرز کا، ان خدمت کرنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مہمان ہوتے ہیں، وہ بیچارے کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن جب یہ والنٹیئرز بعض دفعہ، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وقت پر ختم کر جاتے ہیں اپنے فنکشن، تو جب وقت پر ختم کرنے جاتے والوں کا شکریہ جس طرح ادا کرتے ہیں یہ والنٹیئرز، اس سے صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان سے کافی زیادتی کر جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں رہنے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی بعض دفعہ مہمان بنتے ہیں، بعض موقعوں پر ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر بعض دفعہ بعض مہمان بڑے مشکل ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ کھانا وقت پر نہ ملے یا اچھا نہ ملے تو اعتراض کرنے شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی باتوں سے بھی ایک احمدی کو بچنا چاہیے. اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کرے، اور اگر روزے سے ہے تو حمد و ثنا اور دعا کرتا رہے اور معذرت کرے، اور اگر روزے دار نہیں تو جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ خوشی سے کھائے. تو فرمایا کہ جو پیش کیا جائے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے، اور یہ خوشی سے کھانا ہی ہے جو میزبان اور مہمان کے رشتے کو مزید مضبوط کرتا ہے. اس میں پہلا سبق یہی ہے کہ دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول کرو، کیونکہ یہ بھی رشتوں میں تعلق اور مضبوطی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، دوسری بات جو بیان فرمائی کہ بغیر اعتراض کے کھانا چاہیے، خوشی سے کھانا چاہیے. دعوت کرنے والے نے ایک اخلاص سے اہتمام کیا ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. ایک مومن مہمان جو ہے وہ اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے، اس لیے ہمیشہ ایسا مہمان بننا چاہیے جو برکتیں لانے والا مہمان ہو.
اور کبھی ایسے مہمان نہ بنے جو گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوں، بلکہ ان کو پریشانی سے نکالنے والے ہوں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا گھر والے نے تھوڑا پکایا اور مہمان اچانک آ گئے، تو اس وقت مل جل کر کھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو احتیاط سے کھائیں اور کھانا ضائع نہ ہو، دوسرے مہمانوں کو بھی خیال رکھتے ہوئے اس طرح کھایا جائے کہ سب کا حصہ رستی مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، اور 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کا آدمی کا کھانا 2 کے لیے، اور 2 کا 4 کے لیے، اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہے۔ جلسہ کے دنوں میں بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کھانا وقتی طور پر کھانے میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے ایک تو یہ کہ کھانا کھانے والوں کو، مہمانوں کو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، عموماً جلسے کے دنوں میں اگر کھانے میں وقتی کمی آ بھی جائے تو وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے، جلدی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اگر کہیں کوئی کمی ہوئی ہو۔ بعض دفعہ سالن اگر ہو بھی تو روٹی میں کمی آ جاتی ہے۔ گزشتہ سال مثلاً مشین میں کچھ وقت کے لیے خرابی ہو گئی، چند گھنٹوں کے لیے، جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی، لیکن کیونکہ متبادل انتظام تھا اور اس عرصے میں مشین بھی ٹھیک ہو گئی تو اتنا احساس نہیں ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ خود جلدی انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ ربا میں روٹی پکانے والوں نے ہڑتال کر دی، یا پیڑے بنانے والوں نے انکار کر دیا کام سے، پیڑے بنانے سے، وہاں مشین سے پیڑے نہیں بنتے روٹی کے۔ بڑی دقت پیدا ہو گئی ایک وقت میں عین موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو خیر جماعت کے افراد کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کا بڑا ملکہ دیا ہوا ہے، اور ہر وقت تیار رہتے ہیں جب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوں۔ تو خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت، ایک تو یہ اعلان کیا کہ ہر شخص 2 روٹیوں کے بجائے، کیونکہ فی کس 2 روٹیوں کا عموماً اندازہ رکھا جاتا ہے، کہ 1 کھائے، اور پھر ربا کے گھروں کو کہا کہ تم روٹیاں بنا کر بھجواؤ۔ تعداد تو سو مجھے یاد نہیں، بہرحال ہر گھر کے ذمہ کچھ معین مقدار لگائی گئی تھی آٹے کی یا روٹیوں کی۔ تو گھروں سے مختلف سائزوں کی روٹیاں آنی شروع ہو گئیں، جو تقسیم کے لیے گھر لنگر خانوں میں آ جاتی تھیں، پھر وہاں سے تقسیم ہو جاتی تھی۔ گو اس کے بعد فوری طور پر حالات ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن اس ارشاد کی وجہ سے جو خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان دنوں میں میرا خیال یہی ہے کہ تقریباً سارا جلسہ ہی لوگوں نے 1 روٹی پہ گزارا کیا، اور یوں اپنی خوراک نصف کر لی اور 2 کے کام آ گئی۔ تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر چھوٹے چھوٹے ارشادات فرمائے ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جو موقع آئے تب پتہ لگتا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور ان پر عمل کرنے والے بھی آج احمدی ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ربا کا مجھے یاد ہے جب وہاں جلسے ہوتے تھے، یا جب تک میں وہاں رہا، جلسوں کی ڈیوٹیاں دیتا رہا، تو روزانہ رات کو متوقع مہمانوں کی حاضری کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اس دن کی استعمال ہوا تھا کھانا، یا اس دن کی جو حاضری تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی طریقہ کار ہے کہ
افسر جلسہ سالانہ کی طرف سے اگلے دن کا آرڈر ملا کرتا تھا کہ اتنا کھانا پکانا ہے، اتنی روٹی پکانی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً اتنی تعداد میں روٹی پکا نہیں کرتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک کے جو اندازے ہوتے تھے وہ روٹی کی تعداد اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آخری وقت آتا تھا تو جو تقسیم ہوتی تھی وہ روٹی اتنے مہمانوں کی یا اس سے زیادہ کی ہوتی تھی جتنے کا آرڈر دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس وقت بڑی پریشانی اس وقت ہوا کرتی تھی کہ روٹی پوری کس طرح ہوگی، مہمان بھوکے رہ جائیں گے، ابھی شور پڑ جائے گا، ابھی خلیفۃ المسیح کو رپورٹ ہو جائے گی کہ مہمان بھوکے رہ گئے۔ لیکن اور پھر بڑی فکر میں دعاؤں میں وقت گزرا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرما دیتا تھا کہ یا تو لوگوں کے پیٹ چھوٹے ہو جاتے تھے یا کیا وجہ ہوتی تھی، بہرحال لوگ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور اس کم روٹی سے اتنی تعداد میں یا اس سے زیادہ تعداد میں ایک ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ لوگوں نے کھانا کھایا ہے۔ تو بعض دفعہ اتنی کمی ہوتی تھی کہ اگر تعداد کو گنا جائے تو ایک ایک آدمی کا کھانا جو تھا وہ 3 دن کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ برکت کے نظارے ہمیں جلسے کے دنوں میں بہت نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوراک میں برکت ڈالتا ہے۔ پھر مہمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے، جس پر اگر عمل کیا جائے تو دونوں طرف کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اس کی پرتکلف مہمان نوازی 1 دن رات ہے، جبکہ عمومی مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور 3 دن سے زائد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اتنا عرصہ میزبان کے پاس ٹھہرے رہے کہ جو اس کو تکلیف میں ڈال دے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ، پہلا حصہ میں نے میزبانوں سے متعلق جو گزشتہ خطبہ تھا اس میں بیان کیا تھا، لیکن مہمانوں کے فرائض کا حصہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جہاں میزبانوں کو فرمایا کہ تمہیں مہمان نوازی کرنی ہے اور 1 دن رات تو اچھی طرح کرنی ہے، اور پھر عمومی مہمان نوازی ہے جو 3 دن رات تک چلے گی، اور فرمایا کہ اس سے زائد جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اب صدقہ بھی دیکھیں نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، تو گھر والوں کا یہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا باعث ہی بنے گا، لیکن ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس قابل بھی ہو کہ صدقہ بھی دے سکے۔ تو پھر اسی طرح زندگی گزرے گی نارمل، جس طرح عام گھر میں لوگ اب گزار رہے ہوتے ہیں، اور اگر مہمان زیادہ دیر رہتا ہے تو پھر گھر والے کی مرضی ہے کہ جس طرح عام روکھی سوکھی کھا کر گھر والے گزارا کر رہے ہیں، مہمان پھر ان کے ساتھ گزارا کرے اسی طرح۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے گھر والوں نے کسی کھانے کا ناغہ بھی کر دیا، نہیں حالات ایسے ہوئے، یا کوئی ہلکی پھلکی غذا کھا لی، تو پھر مہمان کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اسی طرح کا کھانا ملے، اسی طرح کی غذا ملے، بلکہ پھر وہ جس طرح گھر والے گزارا کر رہے ہیں اسی طرح وہ بھی گزارا کرے۔ اور مہمان کو صدقے کا لفظ استعمال کر کے یہ توجہ دلا دی کہ اب اگر زائد مہمان نوازی کروا رہے ہو تو صدقہ کھا رہے ہو۔ ویسے اگر تمہیں عام طور پہ کسی کو دی جائے کوئی صدقے کی چیز تو بڑا برا منائیں گے کہ مجھے صدقہ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے کہ زبردستی کسی کے ہاں لمبا عرصہ مہمان بن کر رہا جائے اور اس طرح گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا جائے۔ ضمناً یہاں بھی یہ ذکر کر دیتا ہوں، ربا میں مثلاً
لنگر خانہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، بڑا وسیع نظام سلسلہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزانہ 1500 سے لے کے 2000 آدمی تک وہاں کھانا کھاتے ہیں، مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں کافی بڑی تعداد میں۔ تو وہاں بھی بعض دفعہ دھونس جمانے والے مہمان آ جاتے ہیں، زبردستی کرنے والے مہمان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر خانہ ہے، ہم چاہے جتنا مرضی ٹھہریں، تم ہمیں یعنی یہ انکار کرنے والے کیسے ہوتے ہو، یا یہ کہنے والے کیوں ہو کہ میاں اب اتنے دن ہو گئے ہیں گھر جاؤ، تم نہیں ہمیں روک سکتے۔ تو بہرحال یہ جیسا کہ حدیث میں ہے، اسی اصول کے تحت اور اسی حکم کے تحت عموماً مہمانوں کو کہا جاتا ہے 3 دن کے بعد کہ اگر آپ کو کوئی جائز وجہ ہے یہاں ٹھہرنے کی، اس سے زیادہ مثلاً علاج وغیرہ ہے یا اور کوئی اس قسم کی دوسری ضرورت ہے، تو پھر ایک انتظام ہے، اس انتظام کے تحت اجازت لے لیں، پھر بے شک ٹھہریں۔ تو بہرحال مہمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا رویہ رکھیں جو میزبان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ لیکن میزبان جو ہیں، یہ لنگر خانے والے جو ہیں، یہ مہمان نوازی کے شعبے جو ہیں، لنگر خانے کو آج کل وہاں دار و ضیافت کہتے ہیں ربا میں، اس کی انتظامیہ کا یا کارکنوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی بھی مہمان سے سخت رویہ اختیار کریں۔ وہ اپنے بالا انتظام کو اطلاع کر کے اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن رویوں میں سختی نہیں آنی چاہیے جس سے ان مہمانوں کو تکلیف ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں بیان فرما کر فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ جو اوپر کی حدیث کی باتیں تھیں، تو یہ نصیحت یہ بتاتی ہے کہ اگر مہمانوں کو احساس دلانا ہے تو اس کا اظہار اتنی سختی سے نہ ہو کہ مزید جھگڑے شروع ہو جائیں۔ اور یہ نصیحت مہمانوں کے لیے بھی ہے کہ تم اپنے میزبان سے اچھے کلمات میں بات کرو، اچھی بات ہی کہا کرو۔ تو دونوں طرف سے یہ نصیحت ہے، دونوں طرف کے لیے نصیحت ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے اچھی بات کہیں۔ پھر ایک ایسی ہی روایت میں جب صحابہ نے پوچھا کہ گھر والوں کو تکلیف میں ڈالنے سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف میں ڈالنا اس طرح ہے کہ گھر والے کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہو اور وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے مہمان۔ تو دیکھیں ایک حسین معاشرے کے قیام کے لیے، قائم کرنے کے لیے کس گہرائی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصائح فرمائی ہیں۔ بعض گھر والے مہمان کی وجہ سے اس طرح بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں کہ مہمان کا حق ادا کرنے کے لیے، مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کے لیے قرض لے کر بھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، برادریوں میں بھی یہ رواج ہے کہ جان بوجھ کر کسی پر مہمان نوازی کا بوجھ ڈال دو، اور خاص طور پر جب غیر احمدی معاشرہ جو ہے، احمدیوں میں تو نہیں، جب کسی کی موت وغیرہ ہو تو اس کو بڑا بوجھ ڈالا جاتا ہے جنازے پر۔ ایک تو اس بیچارے کا، غریب کا آدمی کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس پر کھانا وغیرہ کا بڑا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو صرف اس لیے کہ دیکھیں کس حد تک یہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ اسی طرح شادیوں پر ضیاع کیا جاتا ہے کھانے کا، اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی گھٹیا حرکتیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ احمدی معاشرہ تقریباً سے محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ مہمان رحمت ہوتا ہے، تو ایسے بوجھ ڈالنے والے کی وجہ سے وہ مہمان جو ہے وہ گھر والوں کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔
تو اس لیے باہر سے آنے والوں کو خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر پاکستان سے آنے والوں کو، جن کے عزیز رشتہ دار واقف کار یہاں ہیں، جن کے وہ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، کہ یہاں لوگوں نے کام پر بھی جانا ہوتا ہے اور ان کے لیے کام کرنا ضروری بھی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نکمے گھر میں بیٹھنے والے ہوں، کہ پابندی بھی کی جائے وقت کی۔ اس لیے غیر ضروری توقعات مہمان اپنے میزبانوں سے نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے اپنے کام کا حرج کر کے آپ کو سیریں بھی کروائیں اور آپ کی دوسری خواہشات کو بھی پورا کریں اور آپ کی مرضی کے مطابق اپنے پروگرام رکھیں۔ بس ہمیشہ اپنے میزبانوں کے لیے تکلیف کا باعث بننے سے اعتراض کریں، پرہیز کریں اور ان کے لیے رحمت کا باعث بنیں۔ پھر آپ نے ہمیں یہ اخلاق بھی سکھائے کہ اگر تمہاری دعوت کی جائے تو صرف وہی جائے جس کی دعوت ہے، اور اگر خصوصی حالات ہیں تو پھر گھر والے سے پوچھ کر زائد مہمان لے جا سکتے ہو۔ کھانے کا انتظام محدود ہوتا ہے اور دوسرے انتظامات ہوتے ہیں، تو اگر زائد مہمان ہو جائیں تو اس انتظام میں مہمانوں کی وجہ سے بعض خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جسے ابو شعیب کہا جاتا تھا اپنے کسائی غلام کی طرف گیا اور اسے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ اس نے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ کے پاس بیٹھے تھے بلا بھیجا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ایک اور شخص بھی آپ کے پیچھے ہو لیا جو دعوت کے لیے بلانے کے وقت موجود نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے گھر والے سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی آ گیا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھا جب تم نے دعوت ہمیں دی تھی، اگر تم اجازت دو تو وہ بھی آ جائے۔ اس نے عرض کی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ وہ بھی ساتھ آ جائے۔ تو یہ جو نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے، یہ ہمیں نصیحت کے لیے اور ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں۔ آپ اگر زائد مہمان لے بھی جاتے تو گھر والے نے کیا کہنا تھا، بغیر پوچھے بھی لے جاتے تو ان کو تو گھر والوں کو پتہ تھا کہ اگر ایک کیا 100 آدمی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئیں گے تو آپ کی دعا سے کھانے میں برکت پڑ جائے گی اور وہ سب کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے نمونے صحابہ کے سامنے موجود تھے کہ اس طرح کھانے میں برکت پڑتی ہے۔ بس یہ نمونے جو آپ نے قائم فرمائے یہ ہمیں نصیحت کے لیے ہیں کہ مہمان کے کیا اخلاق ہونے چاہیے۔ بغیر اجازت کے کبھی کسی دعوت پر اگر کوئی کسی گھر آ گیا تو اس کو لے کر نہیں جانا، اور اگر گھر والے روک دیں تو بن بلائے مہمان جو ہیں ان کو بھی برا نہیں منانا چاہیے۔ اور یہ بنیادی اخلاق ہیں۔ بعض شادیوں پر مثلا اگر میاں بیوی کو بلایا گیا ہے تو بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جس سے جیسا کہ میں نے کہا کہ انتظام میں خلل ہوتا ہے، انتظام متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق اس وقت قائم ہوں گے جب ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی چھوٹا نہیں سمجھیں گے۔ بچوں کے ذمن میں یہ بھی بتلا دوں کہ بچے کھانا کھاتے کم ہیں اور ضائع زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کھانا ڈال کے دینا چاہیے۔ اگر وہ ایک دفعہ ختم کر لیں پھر تھوڑا سا اور ڈال دیں، لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کی پلیٹیں بھر دی جاتی ہیں اور کھا نہیں سکتے۔ اس طرح بعض لوگ عادتاً خود بھی اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور کھا نہیں سکتے اور کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے
اور جلسے کے دنوں میں تو خاص طور پر کھانا اگر خود ڈال رہے ہیں تو خود بھی احتیاط کریں، اور جو کھانا ڈالنے والے کارکنان ہیں وہ اگر ڈال کے دے رہے ہیں تو وہ بھی احتیاط کریں، بیشک بار بار ڈال کے دیں۔ انکار بہرحال نہیں کرنا کسی ڈیوٹی والے نے کھانا دینے سے مہمان کو، لیکن مہمان بھی اتنا زائد نہ ڈلوائیں کہ وہ جتنا وہ کھا نہ سکیں۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کی مہمان نوازی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ وہ کس طرح مہمان نوازی کرتے تھے اور مہمانوں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ حضرت شیخ حامد علی صاحب تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں وہ واقعہ لکھتا ہوں جس کا وعدہ اوپر کر آیا ہوں، اچھا بیان کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ میرے لیے جو ایک چارپائی حضرت اقدس علیہ السلام نے دے رکھی تھی، جب مہمان آتے تو میری چارپائی پر بعض صاحب لیٹ جاتے اور میں مصلی زمین پر بچھا کر لیٹ جاتا، اور جو میں بستر چارپائی پر بچھا لیتا تو بعض مہمان اس چارپائی بستر شدہ پر لیٹ جاتے، یعنی بچھے ہوئے بستر پر لیٹ جاتے، تو میرے دل میں کہتے ہیں کبھی بھی ذرا بھر بھی رنج یا ملال نہ ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہمان ہیں اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اور بعض صاحب میرا بستر چارپائی کے نیچے زمین پر پھینک دیتے اور آپ اپنا بستر بچھا کر لیٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تو حضرت اقدس علیہ السلام کو ایک عورت نے خبر دے دی کہ حضرت پیر صاحب زمین پر لیٹے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ چارپائی کہاں گئی؟ کہتے ہیں اس پر میں نے کہا، اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باہر تشریف لائے اور گول کمرے کے سامنے یہ کہتے ہیں حضرت حامد علی صاحب کہ مجھے بلایا کہ زمین پہ کیوں لیٹ رہے ہو؟ آج کل تو برسات کا موسم ہے، سانپ بچھو وغیرہ بھی نکل رہے ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سب حالات عرض کیے اور اس طرح ہوتا ہے، اور میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، نہ کہہ سکتا ہوں، آخر ان لوگوں کی تواضع اور خاطر مدارت ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ سن کر حضرت مسیح علیہ السلام اندر گئے اور ایک چارپائی انہوں نے بھجوا دی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دو روز کے بعد پھر وہ چارپائی میرے پاس نہیں رہی، آخر پھر ایسا ہی معاملہ ہونے لگا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ پھر کسی نے آپ کو اطلاع کر دی، پھر آپ نے ایک اور چارپائی بھجوا دی، پھر دوبارہ اسی چند دنوں کے بعد وہی معاملہ پیش ہو گیا، پھر آپ کو کسی نے اطلاع کر دی۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب، بات تو یہی ہے جو تم کرتے ہو، اور ہمارے احباب کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی مہمان نوازی اسی طرح کرنی چاہیے، لیکن تم ایک کام کرو، ہم ایک زنجیر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، چارپائی میں زنجیر باندھ کر چھت پر لٹکا دیا کرو۔ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم بھی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے ہنس کہا کہ حضور ایسے بھی استاد ہوتے ہیں جو اس چین کو بھی کاٹ کے اتار لیں گے چارپائی۔ تو اس پر مسلم السلام بھی ہنسے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق تو یہی ہیں جو صاحبزادہ صاحب دکھا رہے ہیں، لیکن اس حدیث کے مطابق کہ خاموش رہو یا اچھی بات کرو، مہمان کو کچھ کہنا نہیں، ہاں حفاظتی انتظام ہے، اس کی طرف توجہ دلا دی کہ کس طرح اپنی چارپائی کو محفوظ کر لو۔ تو مہمان کی مہمان نوازی تو ضروری ہے، لیکن مہمان کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ دھونس سے تو اپنا حق نہ لے، پھر تو اس کا ایک ہی علاج ہوگا کہ ہر چیز کو تالا لگا دو تاکہ مہمانوں سے محفوظ رہے، ایک اور مشکل گھر والوں کے لیے۔ تو مہمانوں کو اپنے مہمان ہونے کا حق بھی جائز طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 3 دن کے بعد مہمان گھر پہ ہو، قبضہ کر کے بیٹھا ہو اور گھر والا باہر ہو۔ گو جلسے کے دنوں میں یوں ہوتا بھی ہے، ربا میں بھی اس طرح ہوا کرتا تھا، اور قادیان کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ہوتا تھا کہ جلسے کے دنوں میں 3 4 5 6 دن کے لیے، بعض ہفتے کے لیے لوگ اپنے گھر مہمانوں کے لیے دے دیا کرتے تھے، 10 دن کے لیے بھی دے دیتے تھے، اور خود باہر خیموں میں جا کے سو جایا کرتے تھے۔
لیکن یہ گھر والے کی خوشی سے ہوتا ہے. زبردستی مہمان کسی کے بستر پلنگ یا گھر پر قبضہ نہیں کرتے. تو جہاں میزبان کے اعلیٰ اخلاق ہیں اور وہ اعلیٰ اخلاق دکھاتا ہے، مہمانوں کو بھی اعلیٰ اخلاق دکھانے چاہیے. یہاں بھی ماشاءاللہ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں اور اپنے گھر مہمانوں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، لیکن بعض مہمان ضرورت سے زیادہ توقعات بھی رکھ لیتے ہیں اور اپنے مہمان ہونے کا ناجائز حق جتاتے ہیں. مثلا بعض مہمان کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہم شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں شاپنگ کے لیے لے کر جاؤ. پھر شاپنگ کے لیے اس بیچارے میزبان کا خرچ بھی کروا دیتے ہیں. کچھ تو وہ شرم میں ایسے لوگوں کو اپنے مہمانوں کو لے جا کر تحفہ دے دیتا ہے، کچھ یہ کہہ کر اس سے شاپنگ کروا لیتے ہیں کہ ہم اس وقت پاؤنڈ میں پیسے نہیں ہیں، واپس جا کے پیسے ادا کر دیں گے، یا اگر یورپ میں جرمنی وغیرہ میں کہیں ہیں تو یورو میں واپس جا کے دے دیں گے. یہ دنیا میں کہیں ان ملکوں میں جب بھی آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے بعض کی طرف سے، عموماً نہیں، چند ایک ہی ہوتے ہیں ایسے. اس سے پھر اس طرح شاپنگ کی ادائیگی بھی کروا دیتے ہیں. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، گو اس قسم کے دھونس جمانے والے یا زبردستی کرنے والے یا بے جھجک ہو کر شاپنگ کروانے والے چند ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ چند ایک بھی بعض دفعہ بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں. گھر والا بیچارہ ان مہمانوں کو رکھ کے تو مشکل پڑ جاتا ہے کہ چند دنوں کے لیے اپنے گھر سے بھی باہر ہوا، اپنے وقت کا بھی ضیاع کر دیا اور زبردستی کی ادھار بھی دینا پڑ گیا، شاپنگ کروانی پڑ گئی. تو بعض عجیب طبیعتیں ہوتی ہیں اور بعض لوگ رشتہ داری بھی نہیں ہوتی، ایسی قریبی تعلق بھی نہیں ہوتا، پھر بھی یہ مطالبے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان پر تو پنجابی کی مثال ہے کہ وہی صادق آتی ہے ایسے مہمانوں پر کہ لد دیو تے لاد دیو تے لدن والا نال دیو، کہ سامان بھی دو، اٹھا کے پہنچاؤ بھی، اور جو پہنچا کے ساتھ ہمارے ساتھ بھیجو بھی، پہنچا کے گھر تک چھوڑ کے جائے. کیونکہ اتنی زیادہ شاپنگ بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ اپنے ٹکٹ کے مطابق تو وقت کی وزن کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ لے جا سکیں سامان، اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارا سامان بھجوا بھی دینا. اور ہر ایک کا اپنا اپنا سامان ہوتا ہے جانے والے کا، بھجوانے میں دیر بھی لگ جاتی ہے، کبھی کوئی نہیں ملتا ایسا جو خالی ہاتھ جا رہا ہو جس سامان لے جا سکے. اور جب عرصہ گزر جاتا ہے، کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بڑا غیر ذمہ دار آدمی ہے، میں اپنا سامان وہاں چھوڑ کے آیا تھا، مجھے ابھی تک پہنچایا نہیں اس نے. تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک بھی مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے جماعت میں جو ایسی حرکتیں کرنے والے ہوں. اور یہاں آنے کے لیے جلسے پہ آتے ہیں، جلسے پر آنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. جلسے کی برکات اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے جولیاں بھر کر جائیں بجائے سامانوں اور شاپنگ کرنے کے. اس سے اعلیٰ کوئی سامان نہیں جو آپ حاصل کریں گے. بس اخلاص کے ساتھ جلسے میں شامل ہوں اور اس مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے برکتیں حاصل کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور جلسے کے پروگرام سننے ہیں. ایک جلسے کے موقع پر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جس میں یہ بھی توجہ دلائی کہ جلسے پر بیٹھ کے آرام سے جلسہ سنو اور مکمل سنو، صرف تقریروں وغیرہ کو اچھائی اور برائی کو نہ دیکھو بلکہ اس بات کو دیکھو جو بیان کی جا رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب صاحبان متوجہ ہو کر سنیں، میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری قیل و قال جو لیکچروں میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے اور ساری غرض و غایت آ کر اسی پر ہی نہ ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بھری تقریر کر رہا ہے، الفاظ میں کیسا زور ہے،
میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا، میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ اور تکلف سے، بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو۔ میری فطرت یہی چاہتی ہے کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو، اور جو بات ہو خدا کے واسطے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بھاری وجہ ہے، ورنہ اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرر اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خوانیاں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، قوم دن بدن ترقی کے بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے جانے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے۔ بس یہ اخلاص ہے جس کو ہر احمدی کو اپنے سامنے سے رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے آنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو، اور جو بات ہو خدا کے واسطے ہو۔ اس اصول کو ہر ایک اپنے سامنے رکھے اور جلسے کی برکات سے فائدہ اٹھائے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان دنوں کو دعاؤں میں گزاریں، تمام پروگراموں کو سنیں، دھیان ہر وقت یہاں بیٹھ کے یہ نہ ہو کہ میں بازار جاؤں گا اور شاپنگ کروں گا یا فلاں کروں گا یا فلاں کام کرنا ہے یا فلاں کاروبار کی طرف دیکھنا ہے، بلکہ جلسے پر آئے ہیں تو جلسے کے مقصد کو ہی پیش نظر رکھیں، اور ہر نیکی کی بات جو سنیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگیاں اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح نیکی کی باتیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں۔ نمازوں اور نوافل کو خاص اہتمام سے ادا کریں۔ جب ان دنوں خاص طور پر ذکر الہی اور دعاؤں کا ماحول ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی برکات سے آپ ہر لمحہ فیض پا رہے ہوں گے۔ اس ذکر الہی کے نقطے کو حضرت مسلم موعود نے بڑی خوبصورت انداز میں یوں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک اور خیال آیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جلسے کے ایام میں ذکر الہی کرو۔ اس کا فائدہ خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اذکروا اللہ یذکرکم، اگر تم ذکر الہی کرو گے تو خدا تمہارا ذکر کرنا شروع کر دے گا۔ بھلا اس بندے سے جیسا خوش قسمت کون ہے جس کو اپنا آقا یاد کرے اور بلائے۔ ذکر الہی تو ہے ہی بڑی نعمت، خواہ اس کے عوض انعام ملے نہ ملے، بس تم ذکر الہی میں مشغول رہو۔ بس یہ دن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے کے لیے ایک خاص دن ہے۔ اس میں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ فلاں میری ضرورت پوری ہو اور فلاں کام ہو جائے، اور فلاں میں جو جلسے پہ آیا ہوں جلسہ سننے کے لیے، میں مہمان تھا اور میری فلاں ضرورتیں پوری نہیں کی گئیں، اور فلاں بات کا خیال نہیں رکھا گیا، فلاں انتظام درست نہیں تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعتراض ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، کیونکہ جلسے کے انتظام ہے، وسیع انتظام ہے، اور ان دنوں میں اس جگہ پر خاص طور پر پورا ماحول مختلف ہے، پہلی دفعہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مشکلات بھی ہوں، کچھ دقتیں بھی ہوں، تو حوصلے اور صبر سے ان کو برداشت کریں، اور مکمل توجہ اس طرف رکھیں کہ ان دنوں میں اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنی روحوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور کرنا ہے اور ہر نیکی کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے۔ ان دنوں میں دعائیں کریں اور خوب دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں، جماعت کی خدمت کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں، جن میں باقاعدہ خدمت کرنے والے بھی ہیں، واقفین زندگی بھی ہیں، اور مختلف دوسری خدمات کرنے والے والنٹیئرز بھی ہیں۔ مختلف ممالک میں جو مبلغین جماعت کے پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں، جماعت کے لیے دعائیں کریں، جماعت کی ترقیات کے لیے دعائیں کریں۔ مختلف ممالک میں، انڈونیشیا میں آج کل خاص طور مخالفین نے بہت شور مچایا ہوا ہے، حکومت پر دباؤ ہے
کہ جماعت کو یہاں بین کیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی مخالفین شوشے چھوڑتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. انڈونیشیا میں گزشتہ دنوں میں جلسے کے دوران میں مخالفین نے حملہ بھی کیا، زخمی بھی کیے لوگ، نقصان بھی پہنچایا. پھر ہمارا سینٹر ہے وہاں حملہ کیا. تو اور بظاہر حکومت بھی مخالفین کے دباؤ میں ہی لگ رہی ہے. تو ان دنوں میں ان مظلوموں کے لیے بھی خاص طور پر بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور جس طرح یہاں امن کی فضا میں آپ جلسے منعقد کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، وہاں بھی وہ موقع میسر آ جائیں، پاکستان میں بھی مواقع میسر آ جائیں. یہ بہرحال یہاں کی حکومت کا احسان ہے کہ باوجود اس کے کہ گزشتہ دنوں میں جو واقعہ ہوا، ٹرینوں پہ جو بم پھٹے ہیں اور جانی نقصان ہوا ہے، اور عموماً یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں پر الزام لگ رہا ہے. بہرحال جہاں بعض شدت پسند بھی ہیں مقامی لوگوں میں جو مسلمانوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ یعنی حکومت جو ہے یہ بہرحال انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں یہ لوگ، اور کر رہے ہیں. مکمل طور پر ظاہری تحفظ کا سامان ہمیں مہیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان نیکیوں کے عوض ان لوگوں کو بھی حق پہچاننے کی توفیق دے. ہمارا اصل سہارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور اسی پر ہمیں بھروسہ ہے. اور ظاہری سامان تو ہم اس حکم کے تحت کرتے ہیں کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو. بس ان دنوں میں آج جمعے کے اس بابرکت دن کے ساتھ خاص طور پر دعاؤں میں لگ جائیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی پناہ مانگتے رہیں، اور ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت پر عمل کرنے والے ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی جماعت کو بار بار وہی نصیحت ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ عمر چونکہ تھوڑی اور عظیم الشان کام درپیش ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے. اور خاتمہ بالخیر آپ نے فرمایا کہ تقوی پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ڈھالنا اور عمل کرنا ہے، اسی سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ہر فعل اور عمل کو خدا کی رضا کے مطابق کرنا ہے، تب خاتمہ بالخیر ہوگا. اور پھر اس عمل کو خالص اللہ تعالیٰ کا ہوتے ہوئے اپنی دعاؤں سے بھی سجانا ہوگا. تو عمل کے ساتھ ساتھ دعاؤں پر بھی زور دینا ہوگا. اور اگر اس نقطے کو سمجھ جائیں گے اور دعا کو اس کے حق کے ساتھ مانگیں گے جس طرح کا اس کا حق ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ مانگیں گے، تو پھر وہ دعا یقیناً قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کی توفیق دے. تمام مہمان بھی اور میزبان بھی اور تمام دنیا میں اس جلسے کو سننے والے اور تمام دنیا میں بسنے والے احمدی اس دعا کے مضمون کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے والے ہوں. اب میں عمومی طور پر بعض ہدایات جو جلسے پر دی جاتی ہیں ان کا بھی مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. ویسے تو جلسے کے جو پروگرام چھپا ہے اس میں گزشتہ تمام ہدایات درج کر دی گئی ہیں، لیکن بعض لوگ شاید پروگرام بعض نے نہ لیا ہو، اور بعض لوگ صرف پروگرام کا حصہ دیکھ لیتے ہیں، مکمل طور پر نہیں اس میں سے گزرتے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام ہدایات کو غور سے پڑھ لیں جو پروگرام پہ لکھی گئی ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے ضروری ہدایت یہی ہے
کہ دعا اور نمازوں کی طرف خاص توجہ دیں۔ بازاروں میں بھی جو اسٹال لگے ہوئے ہیں یہاں جلسے کے وقت میں، یعنی جلسے کی جب کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اور نمازوں کے وقت میں، کوشش کریں کہ نہ جائیں، بلکہ نہ جائیں، کوشش یہ کرنی ہے بالکل نہ جائیں، کیونکہ اسٹال بند ہوں گے۔ تھوڑا سا برداشت کریں، اور اسٹال لگانے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح گزشتہ سال انہوں نے ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا تھا، اسٹال بند کیے تھے، اس سال بھی بند رکھیں اور شعبہ تربیت اس کا جائزہ لیتی رہے۔ ہنگامی حالت میں مہمان نوازی، اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے کہ کھانے پینے کے کوئی مریض ہوتے ہیں دوسرے، تو مہمان نوازی کا شعبہ ہے وہ ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے مہمان نوازی کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی مختلف اپنی ایک مین آفس میں بھی اور رہائش گاہوں میں بھی رہنا چاہیے، جہاں سے وہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو پوری کر سکیں، کسی مریض وغیرہ کی۔ کارکنان بھی دعاؤں پر زور دیں کہ اللہ کے فضل سے یہ تمام کام جو ہیں وہ خیریت سے ہوں، اور ہونے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہیں، اس لیے دعاؤں کے بغیر تو چارہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر خوش ہو گیا تو پھر مہمان آپ ہی خوش ہو جائیں گے آپ سے۔ تو نمازوں کا بھی باقاعدہ انتظام رکھیں، اس کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دیں۔ بچوں والی مائیں یا باپ جو بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ جو بچوں کے لیے مخصوص جگہ ہیں وہیں بیٹھیں، یا وہاں اگر جگہ نہیں ہے تو مارکی کے بالکل پچھلے حصے میں بیٹھیں، تاکہ باقی جلسہ گاہ اس شور سے اگر کوئی ہو یا بے چینی بچوں میں بعض دفعہ ہو جاتی ہے اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، حضرت مسلم اقتباس سے بھی بتایا ہے، جلسے کے جو پروگرام ہے سو غور سے سنیں، اور خواتین پردے کا خیال رکھیں، مرد بھی وضع بصر سے کام لیں، نظریں نیچی رکھیں، اور پھر یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ یہ جگہ جو ہے یہ کرائے کی جگہ ہے، عارضی طور پر لی گئی ہے، اس لیے ہر شخص چاہے باہر سے آنے والے مہمان ہیں یا یو کے سے آنے والے مہمان ہیں یا یہاں کے کارکنان ہیں، وہ اپنے ارد گرد صفائی کا ضرور خیال رکھیں، اور چلتے چلتے بھی اگر کوئی چیز دیکھیں پڑی ہوئی تو فوری طور پر اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے کی کوشش کریں، تاکہ اس جگہ پر لوگوں کو جو مالکان ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ لوگ جلسہ کر کے ہمارے علاقے میں گند ڈال کے چلے گئے ہیں۔ تو اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کل کے حالات کی وجہ سے بعض شدت پسند لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف تناؤ ہے، اور اس کا بعض دفعہ اظہار بھی ان چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہوا ہے۔ تو ان لوگوں تو بیچاروں کو جماعت احمدیہ کا پتہ نہیں، وہ ہمیں بھی ان جیسا ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ اس لیے ہم نے بہرحال اپنے اچھے نمونے قائم کرنے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے نوجوان لڑکوں کی طرف سے بعض دفعہ شرارت ہو جاتی ہے، اگر کوئی شرارت کرے بھی اور آپ سے چھیڑ چھاڑ بھی کرے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر ضرورت ہو، اگر وہاں پولیس والا کوئی ہے تو اس سے مدد لے لیں۔ اول تو یہ کہ صبر کریں، وہاں سے نکل آئیں، اور پھر بھی اگر آپ کو جسمانی طور پر کوئی اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس کو اطلاع کریں، انتظامیہ کو اطلاع کریں، لیکن خود براہ راست اپنا کوشش یہ کریں کہ وہاں سے نکل جائیں اور کسی قسم کا موقع کسی کو نہ ملے، کیونکہ ایسی شرارت والی جگہوں میں یہی ہے حکم ہے کہ خاموشی سے وہاں سے آ جاؤ۔ اور عورتیں خاص طور پر ان دنوں میں ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بلا وجہ بازاروں میں پھرنے کی کوشش نہ کریں، جو باہر سے آئی ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا، بعض دفعہ کسی بھی قسم کی کوئی شرارت ہو سکتی ہے۔ پھر جلسہ گاہ اور اس پورے علاقے میں جو ہماری یہ جلسہ گاہ، یہ مارکیٹوں کی جگہ جو ہے یا مختلف رہائشی علاقہ ہیں، وہ جو بھی ایریا پورا ہم نے لیا ہوا ہے،
اس میں عموماً تو ڈیوٹی سیکیورٹی والوں کی لگی ہوئی ہے، خدام کی لگی ہوئی ہے، پولیس بھی نگرانی رکھ رہی ہے، لیکن ہر ایک کو بھی اپنے ماحول پہ نظر رکھنی چاہیے. اور اگر کسی کو دیکھیں کہ شرارت کی غرض سے کوئی اندر آ گیا ہے تو فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع کریں اگر کوئی آپ کو کسی پر بھی شک پڑتا ہے، اور اس کو نظر میں رکھیں، بلکہ ساتھ ساتھ رہیں، نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں. اور عورتوں میں بھی خاص طور پر اس حفاظت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی برقع پوش اندر آ کے بھی برقع نقاب وغیرہ نہیں اتارتی تو اس پہ تو خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے، اور بیگ وغیرہ بھی اس طرح چیک ہونے چاہیے، لیکن اس طرح کی تکلیف نہ ہو کسی کو. اور سب سے بڑھ کر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے کہ جلسہ کے بابرکت ہونے کے لیے اپنے اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ اور خود برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ جلسے کے بابرکت ہونے کے لیے بھی اور خیریت سے اختتام پذیر ہونے کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں اور دعاؤں میں وقت گزاریں. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے اور ہر ایک کو برکات سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.